جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماروی، آپ نے کچھ ایڈ کیا تھا کرپشن اور گورننس کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ جو یو ٹرن کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا، جی اگر آپ پی آئی اے کی کاسٹ دیکھ لیں، جو اس ڈیسیشن نے ضد جو ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی ضد، کیونکہ ویسے ہی کرنا تو انہوں نے وہی ہوتا ہے جو عوام چاہ رہی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو خوار کر کے اور ضد کر کے پیسے عوام کے ختم کرتے ہیں. 2 بلین روپیز وہاں ضائع کیے اور غلط ڈیسیشنز بھی یو ٹرن میں لیے جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل 10 جنوری 2011 کو سندھ گورنمنٹ succumbing to pressure from some foreign hunters has withdrawn the fees for hunting the Hubara bustard and for keeping the falcons. اب یہ وہ فیور دے رہے ہیں اور ہمارا انوائرمنٹ ختم ہو رہا ہے. ننگر پاکر میں بھی یہی ایشوز ہیں کہ وہ فارنرز اور اپنے پارلیمنٹیرینز وہاں جا کے دھما دھم اپنی ہنٹنگ کریں. تو کچھ یو ٹرنز جو ہیں مفید نہیں ثابت ہوتے اور ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. بے شک کہ وہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ وہ عوام کے پریشر پہ آ کے یہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد مان لیتے ہیں لیکن فیل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی. ٹھیک ہے، میں زید حامد صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کہیں صحیح ڈیسیشنز لیں تاکہ یو ٹرنز لینے کی ان کو ضرورت نہ خوار نہ ہو، ضد نہ کریں اور خوار نہ ہو. یہ ضد میں کیا زید حامد صاحب، ہم نارکی کی طرف چلے جائیں گے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں. دیکھیے اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ابھی سینیٹر صاحب نے کہی کہ ہم جو کچھ اس وقت مصیبتیں ہمارے پاس ہیں یہ مشرف دور کی باقیات ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی باقیات ہیں، اس سے بھی پہلے کی، اور ان ساری آرگومنٹ کو اب ختم ہو جانا چاہیے. پاکستان میں پچھلے 10 سال میں، چاہے وہ مشرف دور ہو چاہے یہ پچھلے ان کے 3 سال ہوں، ایک دہشت گرد کو سزائے موت عدالتی نظام سے نہیں دی گئی. پاکستان حالت جنگ میں، روز ہماری گیس لائنز، ریلوے لائنز اڑائی جا رہی ہیں، خود کو حملے کیے جا رہے ہیں. 10 سال میں ایک دہشت گرد کو کسی حکومت نے سزائے موت نہیں دی. دوسری طرف پچھلے 10 سال میں کسی ایک کرپٹ آدمی کو عدالتی نظام کے ذریعے سزا نہیں دی گئی. پچھلے 3 سال میں اس پارلیمنٹ نے کوئی ایک فیصلہ تبدیل نہیں کیا جو مشرف دور کی پالیسیز تھیں. یہ الیکشن دے کے اس بات پہ آئے تھے کہ ہم مشرف دور کی پالیسیز کو تبدیل کریں گے. ڈرون حملے نہیں رکوا سکے، عافیہ کو واپس نہیں بلا سکے، گوانٹانامو بے پہ فیصلہ نہیں کر سکے. یہ لوگ کون سی پالیسیز ہیں جو انہوں نے خود تبدیل کی ہیں، جو پارلیمنٹ سوورن اور انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، جس کو وکی لیکس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس ملک کی مائکرو مینجمنٹ پالیٹکس یو ایس ایمبیسڈر کرتی ہے. یہ بات کنفرم کر دی وکی لیکس نے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کی خواہش رکھنے والے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بکنے کے لیے حاضر ہیں، ہمیں وزیر اعظم بنا دیں آپ. تو دیکھیے یہ کہنا کہ یہ ساری باقیات ڈکٹیٹرشپ کی ہیں، یہ تو ریت میں منہ ڈال کے اپنے آپ کو چھپانے والی بات ہے. یہ نہیں پاسبل. لیکن ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. اور ماروی نے جو بات کی نا، ضد ہٹ درمی اگر آپ چھوڑ دیں تو بہت سارے معاملات بالکل بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اگر مفاہمت جو آپ لوگ ڈیلی جو کرتے ہیں اس کو بھی اگر سامنے رکھیں. میری عرض سنیں، بات یہ کہ جس طرح صاحب نے فرمایا، ماروی فرما رہی ہے، دیکھو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اب ایک بات انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام کے ذریعے کبھی کسی کو سزا نہیں دی گئی، کبھی کسی کرپٹ کو. اچھا مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا. ان کو جو میری بات تو سنیں نا، ان کو شکایت گورنمنٹ سے ہے یا عدالت سے ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو، یہ خود فیصلہ کریں یا آپ فیصلہ کریں. عدالت نے کچھ نہیں کیا. اینی ہاؤ وہ چونکہ پروسیکیوشن تو اس میں گورنمنٹ کرتی ہے نا، گورنمنٹ ہی. اب آپ رحمان مالک صاحب نے ڈونٹ برنگ جوڈیشری ان بٹوین. ابھی آپ دوسری بات پہ چلے جائیں. بات یہ کہ ماروی نے ایک بات کر دی، یو ٹرن کی بات کری. دیر از نو یو ٹرن. ابھی پی آئی کی آپ نے جو ایک مثال دے دی، آپ دیکھ لیں کہ پی آئی اے میں ہمیشہ سرکاری یعنی بیوروکریٹس کو وہ چیف ایگزیکٹو بناتا رہا ہے، اس سے پہلے وہ بنے. لیکن یہ صاحب جو آئے ود دا گڈ انٹینشن، اس کو اس لیے لایا گیا تھا اعجاز ہارون کو کہ himself is from the organization. لیکن پھر انہوں نے معاہدے کیے جو دیکھو بات یہ تھا کہ یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے ان کا. ان کے پی آئی کی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، گورنمنٹ نے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا پرابلم یہ تھا کہ ان کا ترکی کے ساتھ معاہدہ، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، انہوں نے ہم نے نہیں کیا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، گورنمنٹ نے امیڈیٹلی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے 2 دن اسٹرائک رہا اینڈ کہا گیا جی کہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ ابھی اس کا گورنمنٹ سے کیا واسطہ؟ اگر ان لوگ کا یہ ڈیمانڈ ایک پاپولر ڈیمانڈ بن گیا کہ جی کہ آپ اس کو چھٹی کر دیں، اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلا گیا. دس از دیکھو یہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں ہمیشہ کوئی شخص ضد پہ قائم نہیں ہوتا. اگر ضد پہ رہتے تو ایک ہفتہ 10 دن اور چلا جاتا، ممکن ہے کہ حالات سیٹل ہو جاتے، لیکن امیڈیٹلی جب اس کو جو نا فارغ کر دے گا تو یہ ایک معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ پہلے دن ہی میں جب میری باری آتی ہے تو مجھے ماروی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ ریسپونڈ کچھ کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ ایڈ کرے گی تو میں اوکے آپ بات کریں. دیکھو نا، آپ
میں آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھو جیسا انہوں نے فرمایا کہ صاحب اس مشرف کے 10 سال میں اور آج کے 3 سال میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو فرق نظر نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو پہلے آپ جو نا اگر آپ اکنامک ایشوز کو دیکھیں اس بات کو ایک طرف رکھے. اس حکومت کی سب سے بنیادی کارکردگی یہ ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرز نے امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لے آیا صرف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو زیادہ پاورفل بنانے کے لیے, لیکن پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جناب پارلیمنٹ کے کیا حوالہ دے رہے ہیں نا, لیکن اس میں آپ کے ساتھ اتحادی تھے, اپوزیشن نے آپ کا ساتھ دیا, اکیلے آپ نے امینڈمنٹس نہیں کیا. پالیٹیشین نے کیا, پارلیمنٹ نے کیا, سمجھے جناب, پارلیمنٹ نے کیا, پالیٹیشین نے کیا, اور اس ملک کو آئین دیا. چلیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں آئین دیا, پرابلم سے نکالنے کے لیے عام آدمی کے بات سنیں. یو ہیو ٹو لسن می, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ جو گول میز کانفرنس جو بلائی جا رہی ہے, اچھا اس میں تمام پرابلمز کو, ان امپلائمنٹ کو, اکانومی کو, ہیلتھ کیئر کو, سب کو بیٹھ کے اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جمہوریت میں لاٹھی چارج ہونا چاہیے. جمہوریت میں جس طرح سے پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور سول جو وہاں جو پیسنجرز تھے وہاں لاٹھی چارج, اور جس طرح سے ہمارے سارے دھرنوں پہ ٹیئر گیس والا, یہ سب جمہوریت کا حصہ ہے. پھر آپ بھی ایک سیکنڈ, اب آپ کی بات میں نے سن لیا, پلیز آپ بھی سنیں, پلیز احترام, آپ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں سینیٹر صاحب, پلیز. جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو مارے پیٹے روڈوں پہ, یہ پھر کیا فرق ہوا؟ پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ پلیز سن لیجیے, دیکھیں میں نے آپ کے وقت میں نہیں بولا. اسما پلیز آپ بالکل بولیں, مطلب یہ دس از انفیئر نا, بیکاز میں بالکل میں نے بہت احترام سے سنی ان کی بات, میں کچھ کہنا چاہوں. بات سنیے, احترام سے بات بولیں. جی اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی آپ اپنے ٹائم پہ بولیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے. کام تو آپ ہی تو لے رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں چلنے کا. اگر آپ نے جو ہے وہ لاٹھی چارج, ٹیئر گیس, وہی ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر آپ میں اور آمریت میں کوئی فرق نہیں. دوسری بات میں ڈس ایگری کرتی ہوں جی کے ساتھ کہ کوئی فرق نہیں ہے مشرف اور اس دور میں, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی اکانومی آپ نے برباد کی ہے پچھلے 3 سال, آپ کو شاید وہ بریفنگ نہیں ملی, آپ ہی کے فائنانس منسٹر ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یہ 3 سالوں میں یہ غلط فیصلے ہوں, اس سے یہ اکانومی برباد ہوئی ہے. آپ پلیز ہمارا ساتھ دیں اور انڈرسٹینڈ کریں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی غلطیاں ہیں 3 سال کی, آپ نے ملک کو نیچے کیا ہے. ہم آپ کو اچھے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے اور اتنی ڈرون حملے نہیں ہو رہے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں یو ٹرنز کی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا یو ٹرنز نہیں ہوئے ہیں, پیٹرولیم پرائس کا یو ٹرن, الیکٹرسٹی کا یو ٹرن, ماشاء اللہ میرے تو یہاں پوری ایک لسٹ ہے یو ٹرنز کی, اور مطلب اسما نے اتنے سارے یو ٹرنز ابھی سنائے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے پاس بھی 1000 اور یو ٹرنز ہیں. پوائنٹ یہ ہے سینیٹر صاحب, ایک سیکنڈ, لاسٹ پوائنٹ سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ سن لیجیے, لاسٹ بات جو نہیں جو آپ نے ساری باتیں کی وہ اس کا جواب دے رہی ہیں. دیکھیں آپ اس کی بات کا میں نے جواب دیا, یو انٹرپٹڈ. فلور لیا جتنی یہی تو یہاں آپ باعث جتنی دیر بعد مجھے بریک لینی ہے, میں نے اب ان کو ٹائم دیا, آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسی ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے.